نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امهاتهم نساؤهم وقال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، E7 اسلامک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ انہی میں سے ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں کرنا ضروری تھی جو امت کے لیے نہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امت کے لیے کرنا ہے اور جو آپ کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں، اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تم شادی کرو۔ نہ حضور کی زندگی میں حضور نے اگر اس سے طلاق دے دی ہو یا کسی وجہ سے مفارقت ہو گئی ہو، وَمِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کبھی بھی یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عام انسان یا عام مسلمان کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی سے اس کی عدت گزرنے کے بعد دوسرے مسلمان کے لیے جو اس کے محرم نہیں ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ یہ خاص ہے، تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ دوسروں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث ہن علی فرض الوتر والضحی، کہ تین چیزیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، ایک وتر کی نماز، والضحی اور چاشت کی نماز، اور رکعتي الفجر اور فجر کی 2 رکعتیں۔ یہ روایت مسند احمد اور بیہقی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز اور وتر کی نماز اور فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی حتی نقول لا یدعوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ آپ جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو کنٹینیو پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا حتی نقول لا یصلی، لیکن آپ جب نماز چاشت کی نہیں پڑھتے تھے اور مسلسل اس کو چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ خیال کرنے لگتے تھے کہ آپ کبھی اس کے بعد پڑھیں گے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، یعنی تہجد کی نماز، تہجد پڑھا کریں۔ یہ عام امتی کے لیے فرض نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رفع درجات یعنی حضور کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے تہجد کی نماز، اور یہ نماز اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے درجات کو یہ بلند کرے گا۔
ہم اگر نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو یہ ہمارے فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہتی ہے یہ اس کے ذریعے سے ہماری تلافی ہو جائیں گی، یعنی اس کا جو نقصان تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے فرض نمازوں کے علاوہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم فرض نماز پڑھ کر امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے دعا ہو گئی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ سنت اور وتر پڑھنے کا بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے، یا بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اور ہماری اکثر آبادی تو وہ ہے جو صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن بھی صرف 2 رکعتیں فرض ادا کر لینے کے بعد اپنے اپنے مصروفیات میں مشغول ہو جاتے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی پابندی کریں، تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد زکوٰۃ کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مستحقین کے بھی نام ذکر کیے گئے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اوساخ الناس، کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ گندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اس کو حرام قرار دیا کہ زکوٰۃ کے مال یہ درست نہیں ہے کہ آل رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے ہم ہدیہ پیش کریں۔ زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے کھجور کے مال تھے، اس میں سے 1-2 کھجور کھانے لگے تو حضور نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کیخ کیخ، یعنی یہ وہ الفاظ ہے اس سے نفرت دلانے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بہت ہوتا تھا، یہ آپ کے معمول تھے کہ آپ صوم وصال کیا کرتے تھے۔ صوم وصال کہتے ہیں کہ مسلسل روزے رکھنا، لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، صوم وصال رکھیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صوم داؤدی، یعنی جو داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھیں۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا کہ آپ ایک روز روزہ رکھتے تھے، دوسرے روز افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے، چوتھے دن روزہ نہیں رکھتے۔ ایسا معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مداومت ہو، جس پر پابندی ہو، مسلسل کرے، کسی عمل کو شروع کیے تو مرے دم تک، آخر تک اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، چاہے اس کی مقدار کم کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم تہجد میں 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں یا 4 رکعت پڑھتے ہیں تو کنٹینیو پڑھیں، یا کوئی بھی ایسے نفل کام جو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مسلسل اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس پہ پابندی کریں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور جو کام پابندی سے کیا جاتا ہے
اس کا اثر بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے۔ پکتا رہتا ہے مسلسل تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی عمل پابندی سے کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 1-2 ٹینکر پانی کسی پتھر پر ڈال دیا جائے بیک وقت تو اس کا کوئی اثر اس پہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی ٹینکر پانی کو ایک ایک قطرے کر کے اس پہ گرایا جائے بلندی سے تو ضرور اس پہ اس کا اثر دکھے گا۔ تو کتنا سخت سے سخت کیوں نہ ہو، اگر مسلسل کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اس پہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مال غنیمت کہتے ہیں کہ اسلامی جہاد میں اگر جو مال حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اور آپ جس کو چاہے اس میں خرچ کر سکتے ہیں، اور باقی مال جو مجاہدین اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پہلے امتیوں میں ایسا تھا کہ قبولیت کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا دے، خاکستر کر دے، تو سمجھا جاتا تھا کہ مال غنیمت قبول ہو گیا یا قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن ہماری پیارے نبی کی اس امت کے لیے اللہ کا خاص انعام اکرام ہے کہ اس کو ہمارے استعمال کے لیے حلال قرار دیا۔ اسی طرح مال غنیمت میں اگر کوئی باندی ہو تو اگر اللہ کے رسول اس کو چاہے تو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں، جیسا کہ حوی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور آزادی ان کی مہر متعین ہو گئی اور آپ نے پھر ان سے نکاح کر لیا۔ تو یہ تقسیم ہونے سے پہلے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ استعمال کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دولت ہے، جو روپے پیسے اور جائیداد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ترکنا صدقہ، کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب کے سب صدقہ ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے عام مسائل پر اس کو خرچ کیے جائیں گے، یہ صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ جو آپ کی بیوی اور بچی اور دوسرے رشتہ دار ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں کہ ہم مرتے ہیں تو ہمارے جو دولت ہوتی ہے، ہماری دولت، وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بیوی ماں باپ اس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم وصیت بھی کر دیں تو ثلث میں نافذ ہوگا، یعنی جتنی ہم نے وصیت کی ہے اگر ہمارے مال کے پورے جمع کیے جائیں تو اس میں سے 1/3 ہی اس میں صدقہ کیا جائے گا، نہیں وصیت نافذ کی جائے گی جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے۔ لیکن نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ سب کے سب صدقہ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ کسی مسئلے میں اگر نبی چاہے تو اپنے اولاد کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتے، لیکن عام قاضیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد ماں باپ اگر عدالت میں آ جائیں تو ان کے لیے ایسا نہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا تو لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا تھا اس لیے اس نے حق میں فیصلہ سنا دیا، چاہے وہ غلطی پر کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے قضات میں قاضی شرح گزرے ہیں، ان کا بیٹا نے غلطی کرنے کے بعد اپنے والد سے پوچھا کہ اگر میں مقدمہ کروں تو کیا میں جیت جاؤں گا؟ تو ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، چاہو تو مقدمہ کرو۔ پورے واقعات سنانے کے بعد اور مقدمہ چلا عدالت میں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا،
تو بیٹا پہلے بہت غصہ ہوا کہ آپ سے میں نے پہلے پوچھا، اگر پہلے بتا دیتے تو میں مقدمہ ہی نہیں کرتا اور میری ہار نہیں ہوتی اور میں شرمندہ نہیں ہوتا اور اس سے نقصان نہیں اٹھانے پڑتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پہلے بتا دیتا کہ تم ہار جاؤ گے تو تم مقدمہ نہیں کرتے تو ایک دوسرے کا حق مارا جاتا۔ تو ایسے اس طرح انصاف کرنے والے قاضی گزرے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو کوئی قاضی اگر ہے تو اپنے بیٹے کے حق میں وہ فیصلہ خود نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی شخص گواہی دے آپ اس کی گواہی کو قبول کر لیتے، چاہے وہ اپنے حق میں ہی گواہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ جیسے ایک واقعہ خزیمہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ان کی گواہی کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب اختیارات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان، اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ اور پوری دولت کو نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر اتنا اس کے اندر جذبہ ہے، یہ کر سکتا ہے، تبھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ جو نبی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا وہ کامل ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی طرح فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے، کہ مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان کو قربان کر دے لیکن نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں کہ جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لایا جائے تو تم کیا اس کو پسند کرو گے؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ یہ تو پھانسی کی بات ہے، میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں اپنے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں، میں اتنا ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو صحابہ کرام اپنی جان کو قربانی پیش کر دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آپ غار ثور کا واقعہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں سے بچ کر مکہ سے ہجرت کیے اور غار ثور میں پناہ لیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کی پوری صاف صفائی کی، اور صاف صفائی کرنے کے بعد پورے جتنے سوراخ اور بل تھے سب کو بند کر دیے، اور ایک بل خالی رہ گیا اس سے پاؤں رکھ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور آرام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زان پر یعنی رانوں پر سر رکھ کے سو گئے تو ایک زہریلا سانپ یا بچھو نے آپ کو ایسا ڈنک مارا کہ اس بالکل پیلے پڑنے لگے، زرد ہونے لگے۔ حضور کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ صحیح ہو گئے۔ تو گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پوری قربانی دینے لگے تھے، لیکن حضور کو جگایا نہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تو اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو جب تم حضور سے بات کرتے ہو تو اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ اسی طرح جب حضور کے پاس جاتے ہو تو گھر میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو باہر سے آواز مت لگاؤ، مت پکارو، انتظار کرو کہ حضور باہر نکل کے تشریف لائے اور اس کے بعد اپنے ضروریات کو سامنے پیش کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فضائل میں خصوصیات بھی یہ ہیں کہ کسی نبی کے امتی کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو نبی بھی ایک نبی حضور کا امتی بن رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے، اور فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو یہ کسی اور نبی کے بارے میں، اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اور فرمایا فضلت علی الانبیاء بخمس، کہ تمام انبیاء پر 5 چیزوں کے بارے مجھے فضیلت دی گئی ہے، کہ وہ فضیلت و خصوصیت کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی۔ اور انہی میں سے فرمایا ومنہا رعب، اور ایک روب ہے، یعنی دشمنوں پر ایک ایسا روب تھا کہ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن اگر حضور سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے، اتنی ہی دوری سے اس کے اوپر روب طاری ہو جاتا تھا، اور 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اسے آپ نے فرمایا نصرنا بالرعب، کہ ہمیں روب کے ذریعے سے ہماری مدد کی گئی، کہ دشمنوں کو دلوں میں ایسا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ وہ اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انہی میں سے ہے کہ ہماری اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، کہیں بھی پاک صاف جگہ دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جنگل میں ہے یا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مسجد دور دور تک نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کا وقت دیکھ کر وہیں نماز پڑھ لیں۔ کوئی گاڑی میں ہے، سواری میں ہے، سفر میں ہے، سواری کے اندر سفر کر رہا ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، طویل سفر کی مسافت طے کر رہا ہے، تو نماز کو وقت پر ادا کر لینا ہے، چاہے ٹرین کے اندر ہو یا بس کے اندر۔ تو سہولیات دی گئی ہیں۔ اسی طرح پوری زمین کو ہمارے لیے پاک بنایا گیا ہے تاکہ ہم نماز پڑھ سکے۔ بوقت ضرورت اگر تیمم کرنا ہو تو تیمم بھی کر لے، اگر وضو نہیں کر سکتے تو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ انسانوں کے علاوہ جناتوں کے لیے بھی ہے۔ صرف انسان ہی آپ کے امتی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو بھی دعوت دی اور وہ لوگ بھی ایمان لائے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور کہا کہ ہم نے یہ عجیب کلام سنا ہے، اس میں سے وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو جن کے اندر بھی جس طرح انسانوں میں ہے کہ کچھ مسلمان ہیں، کچھ اللہ کے نافرمان ہیں، یعنی مشرک ہے، کافر ہے، اسی طرح جناتوں کے اندر بھی ہے۔ تو آپ جن و انس کے نبی ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ اپنی خاص اپنے زمانے کے لوگوں کے نبی ہوا کرتے تھے، وہی آپ کی امتی کہلاتے، لیکن حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب آپ کی امتی ہوں گے، وہ جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، لیکن ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ میرے امت کو معاف کر دے، بخش دے، اور ان کے گناہوں کو ختم کر دے، ان کو جنت کا مستحق بنا دے۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے، جواب دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نبی کے ساتھ خاص ہے
کہ ہم جب تشہد میں تحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی پہ ہم سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح جوامع الکلم کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ شیطان کبھی بھی میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، تو حقیقت میں وہ حضور ہی کو دیکھ رہا ہے، ہمارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم میں خانص ہو جاتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کفارہ بیان کیے گئے۔ جیسے کفارتہ، اس کے کفارہ یہ ہے کہ عشرۃ مساکین، اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑا پہنانا ہے، یا 3 روزے رکھنا ہے، یہ اس کے کفارے بیان کیے گئے ہیں۔ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ آپ کے لیے قسم کے کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو ٹالنا حلال کر دیا ہے، آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصوصیات ہیں اور آپ کے معجزات تو بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئیں اس سے پہلے اور دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئیں، اور جو تمام نبیوں کو دی گئی تھی وہ تمام کے تمام معجزات اور چیزیں آپ میں جمع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی زبان سمجھتے تھے۔ ایک اونٹنی کے بارے میں ہے کہ وہ آ کر آپ سے شکایت کی، آپ نے پوچھا یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ایک شخص آ کہا یہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس سے کام لیتے ہو لیکن اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں کھلاتے، یہ لاغر ہے، اپنی بھوک کی شکایت کرے تمہارے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور ان کے مطابق آپ ان کے حق میں فیصلے فرماتے تھے اور ان کو حق دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک ہرنی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شکاری نے اس کو پکڑ لیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، اور ہرنی یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ اور جب شکاری اور دیکھا کہ ہرنی کو حضور نے کھول دیا ہے تو بہت غصہ ہوا، لیکن ہرنی بھی جو حضور سے وعدہ کر گئی تھی واپس آ گئی، تو شکاری بہت خوش ہوا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہیں، اس سے مستقل اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔